آپ یہاں کر کیا دیکھا کہ جو آپ نے کسب ہنر کے نام سے جو یہ سینٹر قائم کیا ہے؟ دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر جو عورتیں ہیں وہ زمینوں پہ کام کرتی ہیں اور ان کا کوئی ان کی محنت کا ان کو اجر نہیں دیا جاتا. یہ میں چاہتی تھی کہ ان بچیوں کے لیے میں کچھ کروں. آپ کی والدہ نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے ایک پسماندہ علاقہ کی خواتین کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ عورت کا باہر جا کے جاب کرنا ضروری ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے بہت اچھے سے کما سکتی ہیں، ساتھ فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں. لیکن ہمیں وہاں پہ فیمیلز کو بھی ایسے سکلز دینے چاہیے کہ ان دا ٹائم آف نیڈ وہ اپنے مرد کا ساتھ دے سکیں. شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز. ناظرین، آج ہم جگہ پر موجود ہیں. یہ ایک بڑا ہی پسماندہ علاقہ جانا جاتا ہے، تحصیل جڑاں والا کا. یہاں پر جو ہاسپٹل ہے حمیدہ یوسف ویلفیئر ہسپتال ہے، تو وہاں پر ایک جو انہوں نے کسب ہنر کے نام سے دستکاری اسکول سینٹر کا ہے یہاں پر قائم کیا ہوا ہے. یہاں پر جو اس علاقے کی جو خواتین ہیں ان کو مختلف جو ہنر ہیں وہ یہاں پر سکھائے جاتے ہیں، جن میں ڈریسنگ ہے، بیوٹیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین کو جو ناخواندہ خواتین ہیں ان کو تعلیم اور تربیت کا بھی یہاں پر اہتمام کیا ہوا ہے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسب ہنر کی چیئرپرسن عائشہ ریاض. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیونکہ بیسک لاہور کی رہنے والی ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ اتنے پسماندہ علاقہ میں ان کو یہ جو سینٹر انہوں نے قائم کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہاں پر جو کیا کیا جو خواتین ہیں ان کو کس کس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2008 کو آپ کے جو ہسبینڈ ڈاکٹر ریاض احمد انہوں نے حمیدہ ویلفیئر جو ہاسپٹل کے نام سے یہ اس کی بنیاد رکھی. تو اتنے سال گزرنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ریزلٹ یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ آپ یہاں کر کیا دیکھا کہ جو آپ نے کسب ہنر کے نام سے جو یہ سینٹر قائم کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کافی عرصے سے یہاں پر آتی ہوں. 2008 سے ہم نے یہاں اس ہاسپٹل حمیدہ یوسف ویلفیئر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی تھی اور میرا گاہے بگاہے یہاں چکر لگتا تھا اور میں دیکھتی رہتی تھی. اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر جو عورتیں ہیں وہ زمینوں پہ کام کرتی ہیں اور ان کا کوئی ان کی محنت کا ان کو اجر نہیں دیا جاتا. ان کو صرف 200 روپیہ پورے دن کی اتنی دھوپ میں محنت کرنے کے بعد ان کو دیا جاتا ہے. مجھے دکھ ہوتا تھا کہ عورت کی کوئی یہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے. حالانکہ عورت تو ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، اس کا ایک رتبہ ہے. تو انہوں نے میں خود بہت اسکلفل ہوں، میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے ہوئے ہیں اس چیز کے. تو میں نے اب ان سے ڈسکس کیا کہ میں یہ جو ہنر جو میرے پاس ایک ہنر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہ ہنر سیکھوں، تو میں یہ ہنر اپنا ان عورتوں کو بھی دوں جو اس قابل بچیاں جو کہ باہر نہیں نکل سکتی اور اپنے پاؤں پہ میں چاہتی تھی وہ کھڑی ہوں. اور اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کسب ہنر کی یہاں بنیاد رکھوں اور وہ بچیاں جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں اور ان کو آگے پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا. مجھے دکھ ہوتا ہے جب میرے پاس بچیاں آتی ہیں اور میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نے کہاں تک پڑھا ہے. وہ کہتی ہے میم ہم نے ایجوکیشن لی نہیں کیونکہ ہمارے فیملی کو پسند نہیں ہے کہ ہم پڑھیں. تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا. تو اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پر کورسز سٹارٹ کیے اور ماشاءاللہ ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. بچیاں آئی ہیں اور بڑی خوش ہیں یہاں پر، وہ سیکھ رہی ہیں. اچھا میم، یہاں پر جو کسب ہنر سینٹر آپ نے قائم کیا ہے تو اس میں کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں خواتین کو؟ جی یہاں پر بیوٹیشین کا کورس ہو رہا ہے، ڈریس میکنگ کا کورس ہو رہا ہے، کمپیوٹر کا اور آرٹ اینڈ کرافٹ کا. تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بچیوں کے لیے اور بھی کورسز کریں اور اس کے علاوہ ہم اسپیشلی ان کی تعلیم پر توجہ دیں کیونکہ یہاں پر بچیاں جب کوئی اسکول نہیں بھیجتا، اب یہاں پر اگر وہ یہاں آ رہی ہیں تو اس ادارے کا ان کو ایک اور فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو تھوڑی بہت تعلیم ضرور دیں تاکہ وہ اب آگے لکھ سکیں. کوئی کسٹمر ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو ان کا جو سائز لیں کچھ بھی لیں تو اس کے پاس ان کو اتنا آنا چاہیے لکھنا پڑھنا کہ وہ آگے سروائیو کر سکیں. یہاں پر کتنی تعداد ہو چکی ہے جو اس سینٹر میں جو ہنر سیکھنے آتی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ 80 بچیاں ہیں جو سیکھ رہی ہیں
اور ان میں ماشاءاللہ سے آج موسٹلی جو ہیں، کیونکہ ہمارا اگست میں یہ سٹارٹ ہوا اور اگست میں ایڈمیشنز تھے، پھر سپٹمبر میں ایڈمیشنز تھے، پھر اکتوبر میں ڈفرینٹ تھے، تو ہمارا 3 منتھس کا کورس یہاں پہ ہوتا ہے. تو جو 3 منتھس کے 2 پیجز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو ابھی ہم لوگوں نے ان کی سرٹیفیکیشن کی ہے. ماشاءاللہ سے انہوں نے، جن کو سوئی دھاگا بالکل نہیں پکڑنا آتا تھا، آج ماشاءاللہ سے وہ اپنی شلوار قمیض کاٹ کے خود سی بھی سکتی ہیں. جو یہ سینٹر جو آپ نے بنایا ہے کسب ہنر کے نام سے، اخراجات بھی ظاہری بات ہے، جو ہمارے جو معاشی حالات چل رہے ہیں، تو اس چیز کو مینج کیسے کر رہے ہیں؟ کیا یہ تمام فری ہیں یا کوئی اپنی مدد آپ کے تحت یہ سینٹر چلوا رہے ہیں؟ جی، یہ ہم لوگ اپنے بہاف کے اوپر چلا رہے ہیں، اور ہم نے بچوں کی بہت کم فیس رکھی ہے، جسٹ 500 روپیز. اور کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو بچیاں افورڈ نہیں کر سکتی اور وہ اس وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اور ہم کوئی ہنر نہیں حاصل کر سکتے، تو ہم نے اس چیز کو ختم کیا کہ آپ پیسے کو نہ دیکھو، آپ ہنر لو اور اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. اور جو بچیاں یتیم ہیں یا جو بیوہ خواتین ہیں، ان کے لیے ہم نے ٹوٹلی فری رکھا ہوا ہے، ان سے ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے. انفیکٹ ہم ان کو خود یہاں پر ڈائز، تھریڈ، ایوری تھنگ ہم ان کو خود، کپڑا ہم خود پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جن گھروں سے وہ آ رہی ہیں وہاں پہ یہ چیزیں افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بچی صرف اس خاطر کورس نہ کرے کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ جیسی جو خواتین ہیں، کیونکہ آپ ہاؤس وائف ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ جیسی جو خواتین جن کے پاس وسائل ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جو ہمارا کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے، جو دیہات ہمارے جو پنجاب کے خصوصاً جو ہے یہاں پر جو خواتین ہیں وہ کم ہنرمند ہیں، تو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ ان خواتین کے لیے بھی جن کے پاس وسائل ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن جو ہماری معاشرتی اقدار ہے اس کی وہ آڑے آ جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی. تو دوسری سائڈ پہ جو ہماری جو پسماندہ علاقے ہیں، تو ان میں جو خواتین ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ان کو میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو اپنے لیے ہمیشہ کچھ کریں. اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہے تو اپنے آپ کو خود آگے لے کر آئیں، کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں، کیونکہ آپ اپنی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. اس لیے جن کے پاس وسائل ہیں لیکن ان کے پاس اگر ہنر نہیں ہے تو وہ ضرور ہنر سیکھیں، اور اگر آگے نکل سکتی ہیں تو وہ ضرور آگے نکل. کیونکہ میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو، میں نے یہ دیکھا کہ مجھے بچوں کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا، تو اس لیے میں نے خود یہ سوچا اور پلان کیا. تو اس لیے جن کے پاس وسائل ہیں تو ان کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسب ہنر کی جو ٹیچر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جو آج ایک تو وہ اس سینٹر کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، اور جو آج کا فنکشن تھا تو اس پر ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو آج کا یہاں پر جو کسب ہنر کا فنکشن ہے جو ارینج کیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، اور جو اس ادارے میں جو کورسز کروائے جاتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ادھر تو سب سے پہلے تو یہ ایک پسماندہ علاقے میں میڈم عائشہ ریاض، جو کہ لاہور سے آ کے انہوں نے اسپیشلی ادھر کی خواتین جو زمینوں پہ، بٹھوں پہ، لوگوں کے گھروں میں ان پڑھ تھی، جو نہیں جانتی تھی کچھ بھی پڑھنا لکھنا، ان کے لیے اتنا اچھا سیٹ اپ تیار کیا ہے. اس میں ہم مختلف کورسز، بیوٹیشن کا، سلائی کڑھائی کا، بچوں سے بہت زیادہ مطلب کہ یہاں پہ مختلف ورائٹیز پہ ان سے سکھا رہے ہیں، بلکہ ایون ہم نے بہت زیادہ کچھ ان سے ریڈی کروایا ہے. اور یہ کہ جو مطلب بچیاں بالکل نہیں پڑھنا لکھنا جانتی تھی، وہ ہمارے ادھر آ کے، ہمارے قصبے ہنر میں آ کے بہت زیادہ ماشاءاللہ قابل ہو گئی ہیں. آج ہم نے بچوں کو 3 منتھ ان کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اس لیے ہم نے یہ ان کا پروگرام رکھا ہے کہ ہم نے آج ماشاءاللہ 50+ بچوں کو سرٹیفکیٹس دیے ہیں. تو انہوں نے آج جو سرٹیفکیٹ دیے ہیں 50+، تو اس میں کیا کیا ہنر انہوں نے سیکھا ہے؟ اس میں انہوں نے جی اسٹیچنگ کا سیکھا ہے ماشاءاللہ سے، اور بیوٹیشن کا سیکھا ہے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو کسب ہنر کی چیئر پرسن ہے میڈم عائشہ ریاض، ان کی والدہ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جو آپ کی بیٹی نے جو آج جو تحصیل جڑاوالا کا جو پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پر جو خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے، ان کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کے لیے جو اقدام اٹھایا، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟
میں تو کہتی ہوں کہ ہر بچی کو یہ ہنر آنا چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بچی نے یہ قدم اٹھایا، اور میں اپریشیٹ اس کو کرتی ہوں کہ اور یہ ہے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی بچیاں جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ ہے کہ بیچاری اگر وہ سیکھ جائیں گی تو وہ اچھی مطلب ماں بن سکیں گی اور سب بچوں کو آگے سکھائیں گی وہ. تو اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میری بیٹی نے یہ قدم اٹھایا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے ساتھ مل کے یہ اتنا اچھا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت ڈالے اور ہر بچی کو یہ ہنر سکھائیں. جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہماری جو عورتیں ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہنر ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس وہ مواقع نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آگے لے کے چلیں. اس طرح وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں اور اپنے اندر جو چھپے ہوئے اسکل ہیں ان کو ڈسکور کر کے وہ آگے جا سکتی ہیں، اور ہمارے اس طرح پورے ملک میں آہستہ آہستہ گرستہ کے اقدامات لیے جائیں تو کافی زیادہ ترقی کی جا سکتی ہے. اچھا، جیسے آپ کی والدہ نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے ایک پسماندہ علاقہ کی خواتین کے لیے، تو آپ جو دوسری خواتین ہیں جو جیسے آپ کی والدہ ہے جن کے پاس وسائل ہیں، تو ان خواتین کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں، اور جو ہمارے ملک کی جو خواتین ہیں جو غریب خواتین ہیں ان کے لیے یہ ایسے اقدامات کریں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت آگے جا سکتی ہیں اس معاملے میں. ضروری نہیں ہے کہ عورت کا باہر جا کے جاب کرنا ضروری ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے بہت اچھے سے کما سکتی ہیں، ساتھ فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں، اپنے اسکلز کو اور زیادہ امپروو کر سکتی ہیں. تو میں تو بالکل اس چیز کو پروموٹ کروں گی کہ جن لوگوں کے پاس یہ وسائل ہیں کہ وہ آگے جا سکیں، دوسری جو لڑکیاں یا جو عورتیں ہیں جو اس چیز کو نہیں پورے طریقے سے کر سکتے ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے بڑھیں، اپنی فیملیز کو لے کے، اپنے آپ کو لے کے چلیں. کہنا تھا کہ یہاں پر جو خواتین ہیں ان کو بڑھ چڑھ کر ایسا ہنر سیکھیں جس سے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی جو فیملی کو سپورٹ کر سکیں، ایسا ہنر ان کو سیکھنا چاہیے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو آج کا پروگرام انہوں نے ارینج کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے پروگرام ارینج کیا ہے ایسے ہر شہر ہر یونین کونسل لیول کے اوپر ہونے چاہیے، اور یہ تو ہم لوگ یا جو کچھ صاحب استطاعت لوگ ہیں سوچ رہے ہیں، اس لیول کے اوپر گورنمنٹ کو آگے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے انسٹیٹیوٹس قائم کرنے چاہیے. اپنے یونین کونسل لیول کے اوپر ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ایسی تربیت دیں کہ جب وہ اپنے معاشرے میں نکلیں تو ایک اپنا مقام پیدا کر سکیں. وہ کس ہم ایک میل اورینٹڈ ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں پہ فیمیلز کو بھی ایسے سکلز دینے چاہیے کہ ان دا ٹائم آف نیڈ وہ اپنے مرد کا ساتھ دے سکیں، کیونکہ جو ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور جب ایک انسان ایک مرد کما رہا ہوتا ہے اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب ایک فیمیل اس کا ساتھ دیتی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں اور اپنے کنبے کا پیٹ پال سکتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمارے جو این جی اوز کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہو جائے تو یہ کام بہت اچھی طرح سے آگے چل سکتا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کو بھی اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے ایونٹ جو ہے ارینج کرنے چاہیے تاکہ خواتین جو ہیں وہ ہنرمند بن سکیں، تاکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیدہ ویلفیئر ٹرسٹ ہاسپٹل کے جو اونر ہیں ڈاکٹر ریاض احمد. تو یہ بتائیں، کیونکہ آپ نے یہ 2008 میں جو تھا یہ حمیدہ ویلفیئر جو ٹرسٹ ہے ہاسپٹل آپ نے قائم کیا، ریسنٹلی یہ 3 ماہ پہلے آپ نے جو آپ کی میسز ہے عائشہ ریاض، تو انہوں نے یہاں پر کسب ہنر کے نام سے خواتین کے لیے جو ٹریننگ ہے، سٹیچنگ ہے اور دوسرے جو شعبہ جات ہیں، اور کے ساتھ ساتھ تعلیم ہے، جو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے انہوں نے اقدام اٹھایا. تو انہوں نے ایگری کیسے کیا، کیونکہ آپ کی وائف تو ہاؤس وائف ہے، تو کیسے ایگری کیا؟ کوئی محنت کرنی پڑی انہوں کو یا سڈنلی انہوں نے کہا تو آپ ایگری ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، اس میں ایسا ہے کہ جو میرا اپنا شعبہ ہے اس میں تو میں آلریڈی میرے اندر اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ فیلنگ پیدا ہوئی کہ میں انسانوں کے لیے، یا میرا جو ہے یہ علاقہ ہے
ان لوگوں کے لیے میں کچھ کر سکوں، کیونکہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ لاہور جیسے شہر میں لوگوں کے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں، جبکہ اس طرح کے علاقے میں لوگوں کو اس طرح کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، تو ان کو سرو کرنا میرے پہ فرض ہے۔ تو میں نے ان کی اس نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے 2008 میں یہ سیٹ اپ شروع کر دیا، اور یہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ فیلنگز یا یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے یا جو بھی انسان ہے جہاں پہ بھی میں ان کے لیے جو کچھ کر سکوں وہ کروں۔ تو میں کر رہا تھا، اس میں میری 2 کاوشیں شامل تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ شروع جب میں نے کیا ہے تو میں 1 سال میں 2 دفعہ یہاں پہ کیمپ لگاتا تھا 3 دن کے لیے، اور اس میں 250-300 سرجریز ہم کرتے تھے جو کہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن بعد میں کچھ مریض جو ہم کیمپ پہ آپریٹ کرتے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی جب ہم آپریٹ کروا کے چلے جاتے ہیں تو بعد میں ہمیں کوئی پوچھنے والا، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ہمیں بہت دقت ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہفتے کے 1 دن جو ہے وہ اس علاقے کو دے دوں، تو میں نے ہر ہفتے کو یہاں آنا شروع کر دیا۔ تو یہ فیلنگز تو میرے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ بیگم میری بے شک ہاؤس وائف ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ساری سکلز موجود تھیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ساتھ شامل کیا ہے زندگی میں، اور انہوں نے یہ فیلنگز پیدا ہوئی ان کے کہ وہ بھی انسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا جب اظہار کیا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اس فیصلہ کرنا کہ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کروں، کیونکہ میرے اندر آلریڈی یہ جذبہ موجود ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے اور انسان کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو میں کر سکتا ہوں، جو مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے میں وہ کروں۔ تو اس لیے ان کے اس جذبے کو میں نے سراہا، اور میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے اور آپ یہ جذبہ رکھتی ہیں تو موسٹ ویلکم۔ جو میں آپ کو سپورٹ دے سکتا ہوں، فائنانشیل سپورٹ ہے یا جو بھی کوئی لاجسٹک سپورٹ ہے، وہ میں آپ کو دوں گا۔ باقی جو آپ کو اللہ نے اسکل دی ہے اس میں آپ اپنا جو بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے آپ کریں۔ تو اس لیے ان کو کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی مجھے منانے کے لیے، یا کوئی ان کو رکاوٹ نہیں محسوس ہوئی۔ انسانیت کی جو خدمت ہے اس شعبہ سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مسز ہے وہ بھی اس شعبہ میں آ گئی کہ وہ بھی انسانیت کی خدمت کے لیے، بھلائی کے لیے وہ میدان عمل میں آ گئی۔ تو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ لیکن جو میسج دینے والی بات ہے وہ یہ تو ایک تو یہ کہ جو بھی ہم دیکھیں ایک دوسرے کو کہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جو نیک کام کرے ان کے ساتھ تعاون کرو، اور جو برے کام کریں ان کے ساتھ تعاون نہ کرو، ان سے آپ بچو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو ایک شعر کی صورت میں کہتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، فلاں نے یہ نہیں کیا، ہمیں اس کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اچھا کیا کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے جو تحصیل جڑاوالا کا جو پسماندہ علاقہ ہے وہاں پر جو قائم حمیدہ ویلفیئر ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، اس پہ قائم قصبے ہنر کے جو چیئرپرسن تھی عائشہ ریاض، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو حمیدہ ویلفیئر سوسائٹی ویلفیئر ہاسپٹل کے جو آنر تھے ڈاکٹر ریاض احمد، ان سے ان کی بات سنی تو یہاں پر ایک کہنا تھا یہی تھا کہ جو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے تاکہ معاشرے میں بہتری ہو سکے، اور بہتری کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں ان کا دیکھ بھال کریں، ان کے دکھ سکھ میں ہم ان کا ساتھ دیں، اور کوشش کریں جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو ہم بانٹیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔